السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج سے ابھی کوئی 2-2.5-3 گھنٹے پہلے تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھی بات ہونی چاہیے مبینہ آڈیو لیکس پر اور اس کے مزید گوشوں کو اس پر بات چیت ہو اور اس کو نکل کے اس میں سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے اس کو تھوڑا اور انالائز کیا جائے۔ لیکن آپ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اور وفاقی وزراء اس میں سارے موجود تھے۔ زبردست پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور وہ پریس کانفرنس اس میں انہوں نے ویسے تو بظاہر کہا کہ وہ عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی، لیکن اس میں انہوں نے عمران خان پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں، اور نہ صرف الزامات لگائے ہیں، اپنی حکومت پر انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ مجرموں تک پہنچ نہیں پا رہی، غداروں تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ آرٹیکل 6 بھی لگانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سازش اور ٹیمپرنگ کرتے رہے عمران خان، اور حساس دستاویزات کو جعل سازی کر کے انہوں نے بدلا۔ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا کہ ان کے گھر پہ بھی چھاپا ماریں، بنی گالہ پہ چھاپا ماریں، اور وہاں سے بھی آپ کو کچھ کاغذات ملیں گے، اور اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے جیسے ٹرمپ کے ہاں ہوئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی حکومت سے شکوہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ غداروں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچ رہے۔ بہت کچھ انہوں نے کہا، فتنہ انتشار پھیلانے والا آزاد گھوم رہا ہے، فورن فنڈنگ لینے والا آزاد گھوم رہا ہے، ہر وہ بات جو وہ آج کر سکتی تھی خاصے غصے میں نظر آ رہی تھی۔ کیا کچھ انہوں نے کہا میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے۔ سازش تو ہوئی، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے۔ یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا۔ اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے، یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے۔ ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا، سازش بناؤ نا۔ جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا جو کوئی ہم پہ تنقید کرے، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو۔ آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، آپ نے جعل سازی کی، آپ نے اس کو بدلا۔ سازش تھی ہی نہیں، اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس معاملے پر جب گفتگو کی اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا اگر منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے، اور ان کا اشارہ بھی یہی تھا کہ غداری کا اس پر کیس ہونا چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی گفتگو امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ ایک آفیشیل پوزیشن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی پر مریم نواز کا گلہ بالکل جائز ہے، درست ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد کابینہ کو درخواست کی تھی کہ اس کے خلاف یعنی عمران خان کے خلاف میوٹنی اور اسے گرفتار کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کابینہ نے فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ سب کمیٹی کو بھیج دیا تھا۔ کل کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس معاملے کو اٹھایا جائے گا، پارلیمنٹ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ رانا ثناء اللہ کے الفاظ۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے۔ اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ لے لی۔ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔
اب میں آپ کو یہاں پر آج واضح بتاؤں اس بات کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی اس پریس کانفرنس سے پہلے کی جو گفتگو ہے وہ بھی لیک ہو گئی، اگر جس طرح سے چیزیں لیک ہوتی ہیں تو شاید آپ کو یہ پتہ چلے کہ سامنے تو کچھ اور کہا جا رہا ہے، معاملہ پیچھے کچھ اور ہے۔ عمران خان کے خلاف اگر اتنی شد و مت سے بات کی گئی ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کی، تو ہم دیکھیں گے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی حکومت کیسے کرتی ہے۔ اسے کرنی چاہیے، اگر یہ سمجھتی ہے تو اسے کرنی چاہیے، اور عمران خان کے لیے فائدے کی بات ہے، اس حکومت کے لیے، اس قوم کے لیے فائدے کی بات ہے کہ سائفر کا معاملہ پھر اس میں اٹھے گا، اور سائفر کا جو معاملہ ہے اس پر تحریک انصاف کا بھی یہ موقف ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے صرف یہ کہ مشکل نہیں ہے، ان کا توشہ خانہ کیس ہے، ان کے جو ہے وہ ابھی نااہلی والا معاملہ ہے، آج انہوں نے اس پہ جواب جمع کرا دیا، لیکن ماہرین کے مطابق جواب جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب فائنل کال دینے کی اب بات کر رہے ہیں، کافی دن سے کال دینے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پھر کال دی ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کو این آر او دیا گیا، ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت، اور جناب وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا، میں یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا۔ کال کی سارے میرے انتظار کرنا، اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ اب اس میں بہت سی باتیں پوسٹرنگ ہیں، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے اور پوسٹرنگ کیا ہو رہی ہے، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو عالیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ فرمائیں کہ اتنا سب کچھ سامنے آ گیا، ہم تو سمجھے تھے آج بھی ہم آڈیو لیکس پر بات کریں گے، لیکن آڈیو لیک سے بات آگے جا چکی ہے۔ اب حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان کے خلاف شروع کرے، مگر آپ لوگوں کی طرف سے جو احتجاج ہونا تھا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں اس کی کال نہیں دے پا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مسعود صاحب۔ مسعود صاحب، صرف میں اتنا کہوں گی کہ جن کی پریس کانفرنس آپ نے مجھے بتائی ہے نا، بیسیکلی ان کی پریس کانفرنس کیا، ان کی ٹویٹس کیا، ان کے بیانات میں سے سچ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ان کی شروع ہوتی ہیں باتیں بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر، اور شروع کرتی ہیں میری لندن کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، کیلبری فونٹ کرتے ہوئے، قطری خط کرتے ہوئے، جعلی ڈیڈ کرتے ہوئے، آج جتنی باتیں کی ہیں جھوٹ سے شروع کی ہیں، جھوٹ پہ ختم کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کی آرٹیکل 6 کی واردات پہ انہی کی ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے، جس پر انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا تھا نا، اس کو تو یہ بی بی جو ہے ٹویٹ کرا کے ابا جی سے ویلکم کر رہی تھی، اور چاچا جی کو یہ بیٹھ کر یہ سمجھا رہی تھی کہ چچا جان اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو اسلامک ٹچ اس آڈیو میں آپ کو بھی نظر آ گیا کہ کس طرح سے ان کو پتا تھا کہ مشرف کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ٹویٹ بھی کرا دی۔ تو آرٹیکل 6 تو انہوں نے ان پہ لگانا تھا۔ اب آرٹیکل 6 جس عمران خان پہ لگانا ہے، ذرا میں اس کی حقیقت بھی بتا دوں کس پہ یہ لگائیں گے آرٹیکل 6۔ یہ بی بی تو یہ کہتی تھیں عمران خان نے تو جعلی خط لہرایا ہے، عمران خان کے ہاتھ میں تو خالی کاغذ تھا۔ ان کے جو چاچا جی تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر سائفر آیا ہوا، اگر ٹرانسکرپٹ ہوئی، اگر کوئی کیبل آئی ہوئی، اگر کوئی خط آیا ہوا تو میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لوں گا۔ آج یہ چیخ چیخ کر ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کریں، یہ ان کے میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپس والے ہیں اور باقی، کہ ہم سائفر ایک حقیقت ہے۔ اب وہ جو سائفر جو کبھی تھا ہی نہیں، اب وہ سائفر چوری ہو گئے۔ تو ابھی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے نکالی تھیں، مجھے یہ بتا دیں جو سائفر چوری ہو گیا تھا وہ سائفر تو
تو وہ تھا جو ڈیپٹی چیئرمین صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا تھا, وہی سائفر تھا. کاپی چوری ہو گئی, کاپی اصلی موجود ہے وزارت خارجہ میں, ایک سیکنڈ میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں. 6 کاپیز ہوتی ہیں اس کی. جی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں, آگ نہیں لگی ہے, کاپی جو ہے نا وہ وہیں پر موجود ہے, جس کے بارے میں احسن اقبال صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, جنہوں نے ان کی بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, ہینا ربانی کھر کی سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے, 22 اپریل کے ان کے منٹس آف میٹنگ بھی آن ریکارڈ ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے تو تب وہ سائفر کی کون سی کاپی دیکھ کر کیے تھے؟ تب احسن اقبال کی کیا سٹیٹمنٹ تھی؟ میں نے تو سائفر دیکھا ہے اور اس سائفر میں مجھے سازش نظر نہیں آئی. یہ باتیں میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہے اور کل کی جو آڈیو لیک ہوئی خاص طور پہ, اس کے بعد کیا آپ لوگوں کی پبلک سپورٹ میں کمی ہو گئی ہے؟ میرا سوال ایڈ کر لیں. جی کیا آپ لوگ نہیں صرف ایک سوال ایڈ کر لیں, ان سے صرف اتنا پوچھ لیں, نہیں ان سے صرف اتنا ضرور پوچھ لیجئے گا, کیا 175 دنوں کے بعد انہیں یہ پتا چل گیا ہے, انہیں پانی کی 2000 بوتلوں کا تو فوراً پتا چل گیا تھا, لیکن آج یہ جو 6 مہینے بعد انہیں سائفر کی کاپی کا نہیں پتا چلا, تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے فاطمہ جناح کے اوپر آپ کے بڑوں نے پانی کے بل نہ پیدا ہونے پر ان کو, پانی کے بل نہ ادا ہونے پر ان کو جیل بھیجنے کی بات کی تھی, آج وہی بات آپ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. چل میں وہ پوچھ لیتا ہوں نا ان سے, فرق صاف ظاہر ہو گیا کہ ملک بنانے والے وہ تھے اور ملک بچانے والا عمران خان. اللہ خیر کرے. یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ کیوں ہچکچا رہے ہیں فائنل کال دینے سے؟ ابھی بھی اسد قیصر صاحب نے کہا کہ 8 دن میں کال دیں گے, 8 دن میں کال دیں گے, کب آپ احتجاج کریں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. نہیں, میں تو آپ کو یہ بتا دوں, ہمیں تو احتجاج کی کال دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ سے ان کو ہی اپنی حکومت لے جانے کی بڑی جلدی ہے. ہم تو پھر بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, پورا پاکستان اس وقت سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے. لوگ صرف ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلی, نہ پی ٹی آئی نے کوئی کال دی, نہ احتجاج کے بارے میں کہا. ایک خبر چلی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور اسلام آباد پولیس نکل گئی ہے بنی گالہ کی طرف. تو جتنے لوگ پنڈی اسلام آباد میں تھے وہ بنی گالہ کے باہر پہنچ کے, لاہور کی سڑکوں میں لوگ یہاں پر لبرٹی چوک پہنچ کے, جو جہاں احتجاج کرنا چاہتا تھا. اب تو ہم سن رہے ہیں جس طرح سے ٹائم زون سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو باہر کے ملکوں میں بھی, پوری دنیا میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج شروع ہو گئے. ہمیں کوئی کال دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کال دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے سامنے جو ہے اسحاق ڈار صاحب واپس تشریف لے آئے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ان کا راستہ روکیں گے, مریم صاحبہ کے کیسز ختم ہو گئے, ان کی نااہلی ختم ہو گئی, آپ کا سارا بیانیہ دھڑم سے گر چکا, آپ کی حکومت کا دھڑم تختہ ہو چکا, اب سارے کیسز آپ کے خلاف بن رہے ہیں, آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی حکومت آپ کے خلاف جا رہی ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو احتجاج نہیں دینا. ویری ریسپیکٹفلی ہمارا بیانیہ سٹرینتھن ہوا, ہمارا بیانیہ اس طرح سے سٹرینتھن ہوا کہ عمران خان کہتا تھا میری جان بھی چلی جائے تو میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میری حکومت بھی چلی جائے تو میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. ذرا سیکوینس دیکھیے گا, ہوا کیا؟ بات شروع ہوئی عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کر, نیب کیسز کے اندر نیب لا میں امینڈمنٹ کرنے سے لے کر, نیب چیئرمین کو چینج کرنے سے لے کر, اور اس کے بعد آپ نے یہ این آر او کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب 5 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد یہاں پر اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے بالکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آگے بڑھنے دیں, میں واپس آتا ہوں. نیب امینڈمنٹ سے انہیں نیب امینڈمنٹ سے یہاں پر سرخرو ہو گئی باعزت, یعنی قانون میں ترمیم کر کے آپ باعزت سرخرو ہو بالکل, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو اب نیا بیانیہ عمران خان صاحب کا مجھے بنتا نظر آ رہا ہے نا, وہ یہی ہوگا کہ آپ نے نیب کے قانون میں ترامیم کی, ایف آئی اے آپ کے نیچے, شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہو رہے, ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی, فروری سے اب تک فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی, کل بھی فرد جرم ان پر عائد نہیں ہوئی, ان کی بریت کی درخواست آ گئی. ادھر نیب نے فاؤل پلے کیا, ادھر تاثر یہ دیا جائے گا کہ ایف آئی اے فاؤل پلے کرے گا, آپ لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہوتے چلے جائیں گے, یہ ایک اور این آر او ہوگا. اس کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش میں یہ کروں گا مسعود رضا صاحب, ایک تو آپ نے آدھا پروگرام جو ہے وہ محترمہ کو ٹائم دے کے گزارا ہے,
تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے پروگرام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس میں اور بھی ہیں. ابھی سر آپ شروع کریں, آپ شروع کریں, بات کریں گے, پھر ایک آپ بریک بات آ کریں, جائے گی, پھر آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا. سر میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے ذرا ان چیزوں کا تھوڑا سا لحاظ رکھا کریں. آفٹر آل آپ کو کب علی بھائی میرے پروگرام میں آپ کو کب شکوہ ہوگا؟ آپ اپنی پوری بات کریں. نہیں, وہ شکوہ بالکل ہے, ہمیشہ ہی ہوتا ہے, آپ ایسے ہی کرتے, لیکن چلیں میں گزارش کروں گا. چلیں بات کریں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ محترمہ جو ابھی جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا, 2-3 پوائنٹس ہے آپ کے سوال کے بھی اور ان کی باتوں کے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چور بھی کہے چور چور, وچو وچو کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. یہ ساری وہ فتنوں کی ٹیم ہے جو کہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے, اور اب یہ دھمچڑے ڈالتے ہیں کہ جی وہ فلاں چوری کر گیا اور فلاں چوری ہو گیا. عمران احمد نیازی صاحب کی آپ ابھی وہ آواز سنا رہے تھے, ان کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ جس آدمی نے اپنی بہن اور بیوی کے ذریعے پاکستان کا پیسہ چوری کیا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ NRO 2 لے رہے ہیں. اگر ہم NRO 2 ان کے بقول لے رہے ہیں تو پھر NRO 1 عمران احمد نیازی صاحب نے لیا. نہیں سر, زبان کا استعمال وہی کروں گا نا جس زبان میں وہ بات کرتے اسی زبان میں ہی میں بات کروں گا. مجھے وہی زبان آتی جو مجھے عمران خان نے سکھائی ہے جواب دینے کے لیے. اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا, مجھے یہ بتائیں کہ NRO تو عمران احمد نیازی کو دیا گیا ہے کہ جس نے اس پاکستان کی چینی چوری کی, جس نے اس پاکستان کا آٹا چوری کیا, جس نے اس پاکستان کے عوام کا جو باہر سے ملا ہوا خیرات کا پیسہ تھا وہ کرونا میں ملا تھا, اس کو اربوں روپے یہ ہڑپ کر گیا. NRO عمران احمد نیازی اینڈ کمپنی کو ملا معلم جبہ کے کیس میں. BRT پشاور میں اربوں روپے کھانے کے بعد یہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے رہے. ادویات کے ریٹ انہوں نے کمیشن لے کے بڑھا دیے. رنگ روڈ کے سکینڈل میں جو ہے وہ ان کی چوریاں کے قصے جو ہیں وہ زبان زدے عام ہیں اور ہر گلی اور ہر کوچے میں پھرتے ہیں. ان کو اپنا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. علی بھائی اب آپ نے تفصیل سے بات کی, ایک سوال میرا لیں, اب سوال نہیں میرا, اب سوال لیجئے. مجھے آج مریم بی بی کی طرح آپ سے شکوہ ہے, اور شکوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوری فہرست مجھے گنائی ہے, آج 6 مہینے آپ کی 5 مہینے تقریباً آپ کی حکومت کو ہو رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں 2 معاملات تھے, ایک سائفر, اس پر آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں, اور ایک 2000 پانی کی بوتلیں. مجھے کوئی 1-2 کیس تو بتائیں جو آج تک آپ نے بنائے ہوں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی اس کرپشن, مبینہ کرپشن کے بارے میں جس کی آپ بات کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. ابھی آپ نے ایک نیب کی بات کی تھی کہ نیب نے جناب وہ فاؤل پلے کر دیا تو FIA فاؤل پلے کر دے گی. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے بات کہ نیب کی جو ترامیم تھی اس میں آلریڈی PTI کے لوگ بھی کہتے تھے, اس میں آلریڈی وکلا کہتے تھے, اس میں ججز کہتے تھے کہ یہ ایک ڈریکونک لا ہے اور اس میں جو ہے امینڈمنٹس ضروری ہیں. یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے جس میں 90 دن کا ریمانڈ لیا جاتا تھا, اور پھر وہاں کے عقوبت خانوں میں صرف سیاستدانوں کو نہیں, یہاں پر ٹیچرز کو بھی رکھا گیا. سر آپ کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا, وہ تو میں نے بات کر دی. میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کی پوری چارج شیٹ آپ کے پاس موجود ہے, کوئی ایک کیس تو بتائیں یہ 2000 پانی کی بوتلوں کے علاوہ. میں اسی جواب میں آتا ہے, میں آتا ہوں. نہیں اس میں کیس, ایک کیس کیا آپ کو فارن فنڈنگ کیس نظر نہیں آتا جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے دور حکومت کے اندر اس کے خفیہ اکاؤنٹس کا کٹا چٹھا سامنے رکھ دیا تھا. آپ کو یہ توشہ خانہ کیس نظر نہیں آ رہا جس کا کمپلیننٹ میں بھی ہوں, اس میں باقی دیگر اتحادی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں, اس میں بھی ان کا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے باہر سے ملی ہوئی جو گھڑیاں تھیں وہ بیچ دیں اور کس طرح سے وہ جمع کرانے سے پہلے ہی بک چکی تھی اور ان کو اپنے احساسوں میں بھی ظاہر نہیں کیا. مطلب یہ ہے NRO اس کو بولتے ہیں مسعود رضا. سر معذرت کے ساتھ یہ آپ کا جو کیس ہے نا, میں میرٹ پر آپ کو بتاؤں اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے بھائی. کیس کا فیصلہ ججز نے کرنا ہے, آپ نے اور میں نے تو نہیں نہ کرنا. سر سامنے نظر آ رہا ہے نا, ہم انالائز کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم. نہیں چلے, آپ کا اپنا انالیسز ہے, میرا اپنا انالیسز ہے. آپ ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو, آپ کو پوری آزادی حاصل ہے, لیکن آپ کہہ رہے تھے کیس نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اداروں کا کام ہے, کسی حکومت کا کام نہیں ہوتا کیس بنانا. حکومت کو تو لوگ کہتے ہیں وکٹمائز کر رہے ہیں.
آپ یہ بتائیں کہ وہ ادارے جو ہمارے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں 90 دن کے ریمانڈ دیا کرتے تھے, جو ہمارے اکاؤنٹس منجمد کیا کرتے تھے, اور جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو کوئی ثابت نہیں ہوتا, ان کی تو چیخیں پہلے ہی نکل رہی ہیں. ڈرپوک ترین آدمی ہے. مجھے یہ بتائیں بھائی ابھی آپ کی حکومت کو اپنے کیسز ختم کرنے ہیں, ابھی آپ بنانے کی پوزیشن میں کہاں ہیں؟ مسعود رضا 25 لاکھ آدمی یہ کہتا تھا نا میں لے کر آؤں گا جب حملہ کروں گا, 25 شرپسند لے کر آیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ تم نے ریڈ زون کے قریب نہیں آنا. ان 25 شرپسندوں کو یار بڑی شرم کی بات ہے, 25 لوگوں پر ہزاروں اسلام آباد میں آگ بھی لگائی. بڑی شرم کی بات ہے علی بھائی. شیل کیوں نہ, جب بھی کوئی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے پورا گا, پنجاب جب بند کر دیا, پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گا, جب اسلام آباد پاکستان بند میں کر دیا, خون کی, شیلنگ جب برسایا آپ نے 25 شرپسندوں پر. میری گزارش سنیں نا, جب پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنے کے ان کے شیخ رشید جیسے جو ہیں وہ کنٹوٹے لوگ بیان دیں گے تو ہم ان کو قانون کے آنی ہاتھوں سے روکیں گے. اور شیل کس لیے پڑے ہوتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ 25 لوگوں کے لیے آپ نے قوم کا اتنا نقصان کر دیا بھائی. ایسے چلے میں مجھے ذرا امتیاز گل صاحب سے بات کرنے دیں اس پر. سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھدوانا شروع کر دیں. امتیاز گل صاحب سے بات کرنے دیں. امتیاز گل صاحب قبریں کھدوانا شروع کر دیں. یہ پی ٹی وی پر سوال میں کچھ کر رہا ہوں اور جواب مجھے کچھ اور مل رہا ہے. ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ان کو روکنا, ہم ان شر پسندوں کو روکیں گے, آنی ہاتھوں سے بھی روکیں گے, قانون کے ہاتھوں بھائی سے بھی بالکل روکیں, مگر یہ ہم ان کو 25-26 لوگ آئے نا تو ذرا ہلکی نفری کے ساتھ روک لیجئے گا. اتنا بڑا بندوبست نہیں کیجئے گا, قوم کا بڑا پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر. میں تو صرف اتنی عرض کر رہا ہوں آپ سے, 25 لوگوں کے لیے ہزاروں شیل فائر نہ کیجئے گا. اتنے لوگ آئیں گے. اچھا امتیاز گل صاحب ان کی حکومتیں ہیں نا, یہ دوبارہ یہ کال کیوں نہیں دیتا نا؟ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج جو یہ مریم بی بی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اپنی حکومت سے انہوں نے گلہ اور شکوہ کیا ہے, یہ واقعی گلہ شکوہ جو ہے یہ کوئی پوسچرنگ نہیں ہے؟ وہ دل سے ایسا چاہ رہی ہوں گی, باقاعدہ ان کی پالیسی ہوگی, اسحاق ڈار بھی چاہتے ہوں گے, رانا ثناء اللہ بھی یہی چاہتے ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے جو ایک آڈیو آئی تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مریم بی بی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو ناگزیر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانا, لیکن ہم پوسچرنگ یہ کریں گے کہ نہیں بڑھنی چاہیے, اور پھر انہوں نے جلسوں میں اسی طرح سے کیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, سائفر ٹیمپرنگ کے ان پہ الزام ہونے چاہیے, سائفر چوری کا ان پہ الزام لگ رہا ہے, تو یہ پوسچرنگ ہے یا حکومت واقعی کوئی سنجیدہ کام کرے گی اس میں؟ دیکھیں مسعود, اس وقت تو فضا اتنی کشیدہ ہو چکی ہے, میں تو حیران ہو رہا تھا کہ پیمرا والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں. جس نوعیت کے ابھی الفاظ ہمارے محترم بلوچ صاحب نے استعمال کیے, شاید یہی ایک تعلیم ہے جو ہم اپنی نئی نسل کو دے رہے ہیں. کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عمران خان کو مثال کے طور پہ کہا کہ کتنا بڑا مکروہ چہرہ ہے. جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے تو ان کا میرا خیال ہے اچھا شوق ہے, اگر کہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی عمران خان نے کی ہے تو بالکل کر لیں, وہ مقدمہ بنا لیں. وہ آپ بھی میرے خیال ہے شروع میں ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ ہاں پتہ چل جائے گا, اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو پھر مقدمہ بننا چاہیے. اور باقی مقدمے تو میرا خیال ہے بہت سارے بنتے تھے, ماضی میں بھی بنتے تھے. جب وہ نواز شریف صاحب نے ڈان اخبار کے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سرحد پار کشمیر اور بھارت یہاں سے فائٹر بھیجتے ہیں یا مجاہدین بھیجتے ہیں, ان کے خلاف تو مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت نہیں چلا تھا, بنایا گیا تھا, جس کو ڈان لیکس کہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. تو اس سے بڑا الزام تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ, پاکستان پہ کبھی نہیں لگا. آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں اس کا بڑا چرچا ہوا, تو اس پہ پھر ظاہر ہے حکومت بھی اس وقت ان کی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی. لیکن یہ مذاق بنا دینا نا کہ آرٹیکل 6 انسداد دہشت گردی کے کلازز, کنٹیمپٹ آف کورٹ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس دن ان سے یہی کہا کہ خدا کے لیے یہ دہشت گردی کے اور غداری کے قوانین کو اس طرح نہ استعمال کرے, اتنے نیچے نہ لے جائیں ان کو کہ ان کا ڈر ہی ختم ہو جائے. تو اس پہ کہیں جا کے پھر انہوں نے نیب والوں نے اور ایف آئی اے نے میرا خیال ان کی دہشت گردی کے جو کلازز تھی وہ ہٹا دیں. لیکن بڑا ایک مذاق سا بن کے رہ گیا ہے. ہم اس ملک میں رہ کے قانون کی حکمرانی کا کیا سبق دے رہے ہیں؟ یعنی ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, لیکچرز سیمینار کرواتے ہیں قانون کی حکمرانی. وہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے وزیر خزانہ ابھی بنے ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس بھی بن گئے ہیں سینٹ میں, انہوں نے تو بڑی قانون کی حکمرانی کی کہ قانون کے بھگوڑے تھے,
لیکن 4 سال یہاں آئے نہیں, 4 سال کے بعد آئے ہیں تو اب وزیر خزانہ بھی بن گئے ہیں. اس میں ابھی میں کسی نوجوان سے بات کر رہا تھا, ملک سے باہر ہیں, تو کہنے لگے کہ میں نے جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پچھلے 4 دن کے دوران کچھ 6-7 میں فون کالز لے چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب سے یہ ہوا ہے ہم نے پاکستان کا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کوئی قانون ہے, کیا یہ کیسا قانون ہے کہ انہی کے دور میں مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, ان کی سزائیں جو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے اور نیب کورٹس کے ذریعے ہوئی تھی, اور یہ جب برسر اقتدار اور ابھی برسر اقتدار آئے ہیں پھر وہی نیب والے بڑے اب تابعداری سے ان کے سر اب تو قانونی تبدیل ہو گیا نا, پہلے ان کا کیس تھا ایسڈ براؤن بینز کا, جی تو اب تو بالکل قانون پلٹ گیا نا, انقلاب آ چکا ہے وہاں پر. جی میں اسی طرف آ رہا تھا, مجھے بس 1 منٹ دیجئے کہ قانون, یعنی جب ہم, یہ ایک بڑی کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب زرداری صاحب صدر بنے تھے ایک ایک کر کے ان کے سارے کیس ختم ہو گئے, جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ان کی حکومت آئی 2013 میں, ایک ایک کر کے ان کے کیسز ختم ہو گئے, ان کی حکومت چلی گئی پھر کیسز ان کے بحال ہو گئے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ جو لوگ احتساب کرتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, تو ان کو ذرا سی ایمانداری کا سہارا لیتے ہوئے, مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ گزشتہ 20 سال سے اس ملک میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کس کے کنٹرول میں رہا ہے, کس نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں, پھر میں مانتا کہ واقعی یہ سچی بات کر رہے ہیں. ایک عمران خان کو لے کے بیٹھ کے پیٹ رہے ہیں, انہوں نے بھی معصومیت میں, سادگی میں ان تمام کیسز کو قبول کرتے رہے جو نیب بناتا تھا. نیب حکومت کے کنٹرول میں کبھی نہیں رہا ہے, ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے. اب تو خیر کرپشن ہوتی نہیں ہے, وہ کہتے 50 کروڑ سے کم تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ تو اب کے سہ پاری نہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں, اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران ماضی سے کچھ سیکھ نہیں رہے. 90 کی دہائی میں جو ہوتا تھا, چارٹر آف COD سے پہلے جو کچھ ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, اور پھر اب جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہے کہ جب اپنی حکومت آتی ہے تو پھر وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, جب آپ اپوزیشن میں تھے تو وہ آپ پر حرام ہوتی ہیں. وہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں, چاہے وہ PDM میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے, یا عمران خان صاحب واقعی مجبور کر سکتے ہیں, جیسا انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجبور کر دیں گے حکومت کو نئے الیکشن کے لیے. ویلکم بیک. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے, چاہے وہ حکومت ہو یا وہ اپوزیشن ہو, ایک دوسرے کو دھمکیاں لگ رہی ہیں, تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, کرنے کا موڈ کسی کا کچھ نہیں ہے, اور کچھ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے, اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. آپ کے نزدیک, آپ کی پارٹی کے نزدیک بیسٹ ٹائم کیا ہے احتجاج کے لیے, اور تاکہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں, الیکشن جلدی کروا سکیں؟ بیسٹ ٹائم کیا ہوگا؟ ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ فوری طور پر آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. مسعود صاحب یہ تو اس کا جواب تو 1 لائن میں ذرا 2-3 باتوں کا جواب دے دوں اپنے بھائی کی. ٹائم ذرا شارٹ ہے, آپ شارٹ رکھیے گا. میں صرف اتنا کہوں گی, اگر میں جلدی سے اگر پیمرا نے نوٹس لینا ہوتا ہے نا تو آج مریم نواز کی پریس کانفرنس کا ضرور نوٹس لیتی, جس کی دھمکیوں سے شروع ہوئی تھی اور جس طرح کی زبان استعمال ہوئی تھی. اور میں اپنے بھائی کے لیے یہ کہوں گی, اور عوام یہ یاد رکھے گی کہ آپ نے جمہور کے لیے, عوام کے لیے لفظ فتنہ کا استعمال کیا ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ عام عورتوں, بچوں, بوڑھوں کے اوپر شیلنگ ہونی چاہیے. پھر آج انہوں نے کہا بزدل اور ڈرپوک. جی بالکل, بزدل اور ڈرپوک بزدل وہ تھا جس کو عدالت میں پیشی سے پہلے کمر درد ہو جاتا تھا, اسے ویل چیئر پر آنا پڑتا تھا یا کووڈ کا ٹیسٹ بھجوانا پڑتا تھا. نکلا کیا ہے عمران خان کے اس میں سے اتنے 6 مہینے کے بعد؟ کوئی اتفاق فاؤنڈری نکل آئی, کوئی شریف ملز نکل آئے, کوئی ایون فیلڈ نکل آئے, کوئی سرے محل ٹائم اسی میں گزر جائے گا. میں نے آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں. اسی کے اوپر خان صاحب پہ عوام کا اعتماد ڈبل ٹرپل ہو گیا. پھر انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی ہماری پارٹی کو شرم حیا کر لینی چاہیے, یا ان لوگوں کو کر لینی چاہیے. خان صاحب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے. پریس کانفرنس یاد کرا دوں, بلکہ پروگرام تھا
سب کے سامنے, جس پہ انہوں نے کہا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں اور اس کی علی صاحب یہ سب یاد ہے لوگوں کو, دیکھیں اسی پر آپ کا پورا بیانیہ کھڑا ہوا ہے, اسی لیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کا سپورٹ. بہن یا بیٹیوں کے نام پہ فلیٹس ہمیں تو یہ بتائیں کہ اب آپ کب احتجاج کریں گے؟ ہماری پارٹی کا خاصہ نہیں ہے. صرف ایک سیکنڈ مسعود صاحب, ایک سیکنڈ, اتنی باتیں سن کے تھوڑا سا تو میرا بھی حق ہے نا. پھر آج ہے آڈیو لیکس, جو یہ یہاں پر یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ کا حق میں بالکل مانتا ہوں, ٹائم نکل جائے گا, پھر مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. باہر بیٹھے ہیں, باقی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ان کی سیاست کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. کبھی داماد اعلیٰ کو گریڈ سٹیشن لے دیں, کبھی داماد اعلیٰ کی مشینری کے انتظام کر دیں, عوام کے پیٹرول باہر مگرمچھ کے آنسو بہائیں, اندر میٹنگز میں بیٹھ کے کہیں جی پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیں, باہر عوام کو کہیں ہمارا تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں, اندر بیٹھ کر کہیں صحت کارڈ ہم نے نہیں دینا. صرف ایک سیکنڈ, ایک منٹ, صرف ایک سیکنڈ. پھر آ کر ججز کی یہ جو آپ بات کریں نا 1100 ارب نہیں ہے, ججز کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. وزیر اعظم بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جج کے خلاف رپورٹ دے دیتے ہیں اور بی بی صاحبہ حکم صادر کرتی ہے, نہیں ہم اسے ویسے ہی مینج کر لیں گے. اس طرح یہ مقدمات سے باعزت بری ثابت ہوئے. اب آپ آ جائیں, میں بار بار آپ کو یہی بتا رہی ہوں, 3 کروڑ عوام سیلاب کے انڈر ہے, جو باقی 19 کروڑ ہے نا وہ کوئی بجلی کے لیے کہ بلوں کے خلاف احتجاج کرنے نکلی ہے, کسان ڈیزل کے اور جو ہے کھاد کی قیمتوں کو کم کرانے کے لیے نکلا ہے, تاجر اپنے ٹیکسز کے اوپر نکلے ہوئے. عوام تو پہلے ہی ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہر گزرتا ہوا دن ان کو دھکا مارے, ان کی حکومت کے دن کم کر رہا ہے. ہمیں ان کے لیے احتجاج کی ضرورت تب پڑے گی جب یہ آج کا انہوں نے کام کیا نا, اور ان کے لیے یہ کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ جو سروسز ہسپتال میں پڑا رہے گا تو خواجہ آصف آ کر کہیں گے ٹھیک ہو گیا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ابھی مزید بوجھ تلے آنا چاہیے, جانے کے لیے آئیں گے تو ان کا چھوٹا بھائی مال روڈ پہ گول گول گھومتا رہے گا. یہ عمران خان ہے جس کے لیے عوام آج بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کسی علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کی حکومت آئی تھی اس پوائنٹ پر کہ مہنگائی سے ملک کو بچانا ہے, تو عوام کو ریلیف دینا ہے. اب مہنگائی کی شرح تو آل ٹائم ہائی ہے اس وقت, جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہائی بالکل اپنی پیک پر پہنچا ہوا ہے, انفلیشن اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے. تو آپ کو کس طرح سے جسٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ ابھی جو قیمتوں میں کمی آئی ہے بھائی, وہ تو پچھلی جو قیمتیں بڑھائی تھیں ابھی تو آپ وہیں تک واپس نہیں آئے ہیں, تو عوام آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اور جو وقت گزر رہا ہے, جیسے عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, یا مجھے عمران خان صاحب کا موڈ لگ رہا ہے یا تحریک انصاف کا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹف پوزیشن میں لے کر جا رہی ہیں. ابھی آپ بڑے خوش ہو جائیں کہ آڈیوز آ گئی, سب کچھ آ گیا, لیکن آپ ایک مشکل پوزیشن میں جا رہی ہیں. دیکھیں مسعود رضا, گزارش یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس بات پہ تو کوئی شک نہیں, میں آپ کی بات کا ضرور جواب دیتا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں. آپ ایک اینکر ہیں, آپ کی رائے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی کریڈیبلٹی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کچھ لفافہ لوگ آج کل تجزیہ نگاری کے نام کے اوپر بھی ٹاک شوز میں آ کر باتیں کرتے ہیں. تو وہ یہ بھی جس طرح سے معاشرہ انعطاف پذیر ہوا ہے, اسی طرح سے ہر شعبہ انعطاف پذیر ہوا ہے, اور اس طرح کے تجزیہ کار بھی آ رہے ہیں جو لفافوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹاک شوز میں بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بات کر رہے ہیں, ان کو اپنی کوئی گزارش یہ ہے, گزارش یہ ہے, کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا, میں ان کو نام, میں اسے کا انتظار کرتا ہوں, لیکن نام لے بھائی. آپ دیکھیں مسعود, you have to stop him. ان کو تکلیف کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے تو ان کا نام نہیں لیا. آپ نے نام نہیں لیا, مگر دیکھیں ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں علی بھائی, ہم یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں. میں نے آپ کے نہیں پلیز میں نے تو آپ کی تو بات کی ہے, وضاحت کہ مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور امتیاز گل صاحب میرے بہت ہی معزز, دیکھیں سارے قابل احترام ہیں, زبردست, لیکن دیکھیں نا لفافہ تجزیہ کاروں کو, تو جو لفافہ تجزیہ کار ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. کون ہے نام لینے کی بس یہی حیثیت ہے کہ لفافے یہ بات عمران خان صاحب کے عادی ہیں, درد صافت کرتے ہیں لفافے لے کر, آپ کی پارٹی اس پر احتجاج لے کر درد صافت کرتے ہیں. آج آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نام لے کے کریں. نہیں مسعود, you have to stop him, you know. دیکھیں میں تو ان لوگوں کو, میں تو ایک جرنل بات کر رہا ہوں, نہیں آپ نام لینے, جرنل نہ کریں نا. دیکھیں آپ کسی کو بھی متنازع بنا دیں گے, آپ نے میرے شعبے کو متنازع بنا دیا. جو لفافہ
جو لفافہ صحافی صحافت کے نام کے اوپر جیلی تجزیہ کرا کر ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں اور ایکچولی وہ لفافہ کون ہے نام لینا؟ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں علی بھائی کرش پیدا کریں نام لیں. سیاستدانوں میں ہے جی کہ سیاست میں کرپشن ہے, بیوروکریسی میں کرپشن ہے, عدلیہ میں بھی کہا جاتا ہے جی کہ کرپشن ہے. تو یہ تمام معاشرے کے تمام مکاتب فکر جو ہیں, پورے معاشرے کے مختلف شعبے جو ہیں, سر ہم تو میڈیا پہ بیٹھ کے نام لیتے ہیں, گراوٹ کا سر ہم تو نام لیتے ہیں کہ شہباز میں شریف صاحب کی تو ایک ٹیٹیوں کا جنرل- معاملہ ہے, میں- ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے, دیکھیں- ایف آئی اے ان کے نیچے ہے. پروپیگنڈا نہیں ہے. میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ فرا گوگی کے اوپر اینٹی کرپشن کا کیس بنا. پھر وہ کیا ہوا؟ کیس جب ان کی شہباز شریف حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی, انہوں نے وہ پرچہ خارج کروا دیا پرویز الہی کی گورنمنٹ میں اینٹی کرپشن کے ذریعے, وہ ختم کروا دیا ہے. اور فرا گوگی کو عمران نیازی نے فرار کروایا ہے, اس کو لائے نا عدالتوں کے سامنے پیش کرے. یہ سر تو آپ دوسرے ایف آئی اے لوگوں میں لے کے جائیں نا اوپر معاملہ, الزام لگاتے تھے ایف کہ آئی اے تو فلاں آپ کے فرار ہو نیچے گیا. ہے. میں تو آپ اگر وہ اس کو لائیں, اس پر کیس انہوں نے کیوں ختم کروایا پوچھیں ان سے. سر آپ لے جو جائیں, کیس اگر اس انہوں نے کے اوپر غلط کیا درج ایف ہوا آئی اے تھا, میں لے جائیں, جب یہ آپ کچھ دوسروں تو پر کریں نا. کرپشن کے, چونکہ اس لیے ختم کروایا کہ اس کیس میں بشرا بی بی پھنسنے والی تھی, اس کیس میں عمران احمد نیازی پھنسنے والا تھا. وہ اگر پاکستان میں آئے گی تو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی. ان کو ان کا مکروہ چہرہ دکھایا ہے جس میں جو ان کی کرپشن میں ملوث ہے. جی عالیہ صاحبہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. اصل چہرہ مکروہ دکھاتے ہیں. میں تو مگر پھر پہلا کیا امتیاز گل ان صاحب کا کا ہے. مکروہ چہرہ نہ دکھائیں جس کے ذریعے میں پہلا پانچ امتیاز چھ گل کیرٹ صاحب کی کا, انگوٹھیاں امتیاز گل مانگے صاحب اور نے ہم کچھ ان کی محسوس بات بھی کیا, نہ کریں. وہ جو کچھ کہنا چاہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں عالیہ صاحبہ, آپ سے بات کرتا ہوں. امتیاز گل صاحب اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اختیار موجود ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم سوال کچھ کرتے ہیں اور جواب ہمیں کچھ اور ملتا ہے. اب اگر فرا گوگی یا فرا بی بی یا بشرا بی بی کے خلاف کوئی معاملہ ہے تو ایف آئی اے میں یہ معاملہ کیوں نہیں جا سکتا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی ہدایت کیوں نہیں آ سکتی؟ ان کی ہدایت بن جائے کیس, ایف آئی اے خود بنا لے یہ کیس, وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو ان کی حکومت جو بھائی کیس بات کر رہی ہے وہ پروپیگنڈا ہے, اس کیس کو یا اس ختم میں کچھ کیا ہے؟ گیا. اب ان کو چپ کرا. جی امتیاز گل صاحب. بھائی آپ میری بالی میں بولیں گی, میں بھی بولوں گا. جو یہ وہ جو سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں نا جہاں پہ چیخ چلا کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, اب یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے. اور آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ ملتا ہے, اس لیے کہ جواب ہوتا نہیں ہے. اب جواب جب نہیں ہوتا تو وہ پھر دوبارہ وہ گڑے مردے جو ہیں تو وہ دوبارہ ان کو اکھاڑ کے باہر لے کے آتے ہیں. گڑے نہیں, وہ ایک حقیقت ہے. آپ حقیقت پر بات کریں. علی بھائی اب دیکھیں نا, دیکھیں آپ کی باری میں کوئی بات نہیں طریقہ ہے. کر رہا نا, پلیز. نہیں یہ تو نہیں نا ہماری باتوں کو یہ گڑے کہیں. نہیں آپ کی باری پہ کیجئے گا نا, آپ کے پاس پورا ٹائم تھا. میں نے آپ کو توشہ خانہ کا کیس بتایا, وہ حقیقت نہیں ہے. اچھا ابھی امتیاز گل صاحب کو بات کرنے دیں. حقیقت نہیں ہے. گوگی کے خلاف جو کیس بنا تھا وہ ایک حقیقت نہیں تھی. میں مسعود صاحب پلیز مجھے جواب. جی میں آتا ہوں. اس پہ تو دیکھیں اس طرح تو کوئی بات چیت نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ تو پھر ان کا مائک میوٹ کر دیں, مطلب کہ خود نہ سبسٹنس بولتے ہیں پھر دوسرے کو بھی نہیں بولنے دیتے ہیں. حالانکہ اس سے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا, ان کا اپنا ہی تشخص ماشاءاللہ بڑا ابھر کے سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, چونکہ بات چیت آپ نے سوال کچھ کیا تھا وہ بھی مجھے بھول گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جواب ان کے پاس اگر نہیں ہوگا تو پھر اسی قسم کے دوبارہ الزامات کی جو انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ الزامات یوں ہی چلتے رہیں گے. بہرحال میں امتیاز گل صاحب آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. جی جناب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. مسعود صاحب میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہاں پر بیٹھ کر نا لاجیکلی جواب دیا کریں. عورتوں کو سیاست کے اندر جب یہ لے کر آتے ہیں جن کی اپنی لیڈر جو ہے نا وہ عورت ہے, لیکن خیر اس کی تربیت ہی اتنی ہے. اب میں اگر یہاں پر کہنا شروع کر دوں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. کیا یہ عورتوں کی گوگی یہ ان لوگوں کی تربیت ہے؟ میں کہوں گی پھر مریم فتنہ ہے, وہ جھوٹی ہے, جھوٹ سے باتیں یہ اچھا لگے گا ان کو کہ میں یہاں پر یہ باتیں کروں, میں لاجیکل باتیں نہ کروں. بشرا بی بی کا صحیح نام مجھے مجبوراً بریک لینا پڑے گا. اس طرح کی گفتگو نہ میں اپنے پروگرام میں کبھی کوشش کرتا ہوں کہ ہو, نہ ہی ایسے ہمارے ناظرین جو پسند کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہوگا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। एक आखिरी मिनट मेरे पास है। अली गौहर बलोच साहब, मुझे उम्मीद है कि इत्मीनान की बात होगी। सिर्फ ये कि अगर आप संजीदा हैं तो क्या वाकई इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करेंगे, या ये भी एक सियासी मनोवरिंग है, एक सियासी गिमिक है? नहीं, देखें, बात ये है कि जो आदमी जो किरदार अदा करेगा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बात इमरान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की नहीं है। अगर इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, अगर पाकिस्तान के वो एक मतलब है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और जो कॉन्फिडेंशियल पेपर हैं, जो पाकिस्तान की मुल्की सलामती के ऊपर जब उंगली उठेगी और उस साजिश में इमरान अहमद नियाज़ी मुलव्वस होगा, तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आ गया। आलिया साहिबा 30 सेकंड, 30 सेकंड आलिया साहिबा। उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अगर लगाने हैं ना तो सबसे पहले गुड़िया बेटी पर लगाए, डॉन लीग के ऊपर। आर्टिकल 6 अगर लगाने हैं ना तो नवाज शरीफ के ऊपर लगाएं, जिसकी स्टेटमेंट ICI जेल के अंदर बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब, आली हमजा मलिक साहिबा, इम्तियाज गुल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 6 की बात नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी मुहिब वतन हैं, इमरान खान साहब भी मुहिब वतन हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी मुहिब वतन हैं, मुल्क की क़यादत जो मुल्क में सियासत करें सब मुहिब वतन हैं। आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मजाक मत बनाएं, लोगों में से एतमाद ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।